अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 15 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप लीड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। और इमरान खान की रिहाई से जुड़ी हो खबर, ना जुड़ी हो, लेकिन उनको मिलने वाले मैंडेट से जुड़ी हुई वो तहलका खेज रिपोर्ट जो ड्रॉप साइट ने शेयर की, कल मैंने अपने व्लॉग में शाम तकरीबन 3 बजे के करीब, दोपहर 3 बजे के करीब आपके साथ शेयर की। अब उसके हवाले से कुछ मुबैना हिदायत जारी हो रही हैं। गो के खुद कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ने इस बात को एंडोर्स कर दिया है कि ये वाली चीज पाकिस्तान की हुकूमत के साथ शेयर की गई थी कि वोट चुराया गया, इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी किया गया और ये वाली हुकूमत मुसल्लत की गई। उसके ऊपर उन्होंने एंडोर्समेंट दे दी है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर क्या चल रहा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त अडियाला के बाहर जंग का समय है। आज अलीमा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा सब अडियाला के बाहर पहुंची हुई हैं। इसके अलावा अली अमीन गांडापुर साहब भी काफिला लेकर वो निकल पड़े हैं। मिलने की इजाजत उनको नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो उंगली कटाकर शहीदों में लिखने वाली बात है, वो तो जरूर पहुंच रहे हैं। तो वो क्या कहानी रहेगी वो भी शेयर करूंगा। इंडिया ने कल पाकिस्तान को इंतहाई अहम मार्के में चारों शाने चत कर दिया। अफसोसनाक तो बहुत रहा, लेकिन किसी ने इस बदतरीन कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, बल्कि इंडियन कैप्टन ने अपनी इस जीत का जो क्रेडिट है वो उनका जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था उनको दे डाला है खाम खा। अब भाई मुकाबला करना है तो फिर किसी और मैदान में करो ना, अगर ये वाला मुकाबला करना है तो। उसकी कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप तमाम दोस्त अहबाब का, तमाम फैंस का, फॉलोअर्स का, बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का, जिगरियों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मुल्क के अंदर सैलाबी कैफियत है, मैंने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की है। लाखों की तादाद में मैसेजेस हैं अनरिप्लाइड जो मैं नहीं कर सका। कुछ चंद एक चीदा चीदा ट्वीट्स को रीट्वीट किया ताकि लोग ये ना कहें कि बिल्कुल ही इग्नोर कर मारा है इसने। इसी तरह से एक आध स्टोरी को मैंने लगाया ट्विटर के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा बर्थडे है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मेरे लिए दुआ करें कि जो सच बोलने का हमने अलम उठा रखा है सच बोलते रहें। गो कि मुश्किलात बड़ी हैं, लेकिन इन मुश्किलात के होते हुए भी हम बोले जा रहे हैं, बस इसके लिए आप दुआ करते रहा करें। आपसे गुजारिश है कि ये जो इस वक्त फिपड़ी फाते छट्टे हुए पड़े हैं ना, इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दिए। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है जनाब। हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारे कुछ बाखबर मुबैना जराए ने इस बात की तस्दीक की है, कुछ दोस्त जो इनसाइडर हैं, जो टीवी चैनल्स के अंदर बैठे हैं, कि टीवी मालकान को, टीवी चैनल्स के मालकान को नई हिदायत जारी कर दी गई है। भी मुबैना हिदायत है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। हालांकि व्हाट्सएप के जरिए ये वाली हिदायत जारी होती है। बहरहाल हुकूमत ने करनी होती है, सरकार ने करनी होती है, सबको पता है। पहली हिदायत यह है कि कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जाएगी। कल दोपहर 3 बजे वाले व्लॉग में, पौने 3 बजे वाले व्लॉग में मैंने शेयर की थी ये खबर। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जाएगी। मालकान ने टीवी टॉक शोज के लिए एडिटोरियल एडवाइजरी जारी कर दी है जी, मुबैना तौर के ऊपर। मैं फिर लफ्ज लिख रहा हूं मुबैना और बोल भी रहा हूं मुबैना। उसकी रीजन है क्योंकि बाज़ औक़ात खबर हम दे देते हैं और जिसके लिए खबर लगी हो वो चीजें ही डिसअपेयर कर देता है, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता। फिर नेपाल में नौजवानों के कामयाब एहतजाज की कोई वीडियो नहीं चलाई जाएगी। फिर मिशन नूर के हवाले से किसी भी प्रोग्राम में कोई बात नहीं होगी और पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों की खबरों को मजीद कवरेज दी जाएगी। ये वो फफ्फे कुटनी मासियां नहीं होती मोहल्ले वाली, ये उनका मलका होता है। वो कहती है अच्छा ये बंदा गंदा हो रहा है तो ये मजीद गला फैलाओ ताकि होर गंदा होवे। ठीक है, ये नहीं पता होता कि एक इंसान का प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है, और जो अल्लाह का प्लान है वही सबसे बड़ा प्लान होता है। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लावा ऐसा पकड़ा है
جو دستک دے رہا ہے انقلاب کی صورت میں، اور اس سے ڈر کے خوف کے مارے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور خوف کے اس عالم کے اندر جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے بہرحال نتائج تو ہیں۔ ابھی اس وقت تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے لیے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند اڈیالہ میں اس وقت موجود ہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ، نورین خانم صاحبہ، عظمیٰ خانم صاحبہ آلریڈی پہنچی ہوئی ہیں، اور علیمہ خانم صاحبہ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی مین اسٹریم میڈیا سے بات نہیں کروں گی کیونکہ اس میں کچھ پلانٹڈ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، یہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا۔ اس کے علاوہ آج علی امین گنڈا پور صاحب بھی بڑے تم تراک کے ساتھ اڈیالہ پہنچنے کے لیے اس وقت راستے میں موجود ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا، ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو اجازت نہیں ملتی۔ اللہ کرے کہ ان کو کوئی نہ کوئی اجازت مل جائے جناب گانڈا پور صاحب کو۔ تو آج جو ہے کچھ مزید چیزیں میں شامل کرتا ہوں۔ عمران ریاض خان ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروڈکشن پر کام ہو رہا ہے، اجازت ملتے ہی نواز شریف کو میدان میں لانچ کیا جا سکتا ہے، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، لندن چلے گئے ہیں علاج کی غرض سے، 2 ہفتے پاکستان کے اندر نہیں ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ کا جمہوریت کا دن ہے جی، عالمی دن ہے، اس کے اوپر بات کرتی ہیں۔ تشدد کی بنیاد پر رائے سازی جمہوریت کی روح کے منافی ہے، طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو لگانے والے اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسرا یار وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، یار مینڈیٹ فارم 47 یہ سارے جملے سن سن کے کان پک گئے ہیں، پھر بھی جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ نواز شریف صاحب لندن روانہ ہو گئے ہیں، جس رائے کے مطابق میڈیکل چیک اپ کروائیں گے اور 2 ہفتے تک برطانیہ رکیں گے۔ میں یہ منیب فاروق صاحب کا کامنٹ دیکھ رہا تھا۔ منیب فاروق صاحب کہتے ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عمران خان کے سیل کی بجلی بند کی گئی ہے، انہیں شدید مسائل کا سامنا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات میں قابل اعتماد معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ سوچیں ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ سوچنے کا لمحہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ وہ جو سلوک کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اس حکومت کے لیے ہے کہ آپ تو یہ کر رہے ہو، کل کو آپ بھی سابق ہو جاؤ گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے تو جو بھگتنا تھا بھائی بھگت دیا۔ ہمارے دوست صدیق جان کہتے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارا گراف گر رہا ہے، اس لیے عمران خان خیبر پختونخوا کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ANP بھی خیبر پختونخوا میں اسی لیے ختم ہوئی کیونکہ اس نے آپریشنز کی حمایت کی تھی اور کرپشن لوٹ مار کے الزامات تھے۔ بالکل درست بات ہے۔ میں حامد میر صاحب کا کامنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک کارکردگی کا معیار صرف اچھی ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا ہے۔ جناب اچھی ٹک ٹاک ویڈیوز۔ اچھا جی، وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور ابھی لیٹسٹ آئی ہے، وہ اڈیالہ کی جانب رواں دواں ہیں، اس وقت چکری کے پاس پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں اڈیالہ پہنچنے لگے ہیں، مطلب اندر جانے دیں نہ جانے دیں، باہر تھوڑا بہت ٹم ٹڑاک کر کے نکل جائیں گے، میرا خیال ایسا ہے۔ اچھا، علیمہ خان نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور شاہ رخ ارجمند میں کوارڈینیشن کا الزام لگا دیا، کہا کہ عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہوگی تبھی القادر ٹرسٹ کیس میں انہیں ضمانت ملے گی، ایسا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے۔ ٹرینڈ تو بہرحال یہی بتاتا ہے، آپ ماضی کے تمام ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں نا، جب وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل کہانی کہاں چل رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا جمہوریت کے عالمی دن کے اوپر پیغام ہے جی، جمہوریت بنیادی طور پر لوگوں کی آواز اور لوگوں کی نظام حکومت میں شمولیت کا نام ہے۔ کیڑے لوگ بھائی، اور کیڑی آواز اور کیڑی شمولیت، اور اللہ کا واسطہ ہے خدا کا کچھ خوف کر لو یار، اللہ کا واسطہ ہے، میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آج روانہ ہوں گے جی، ماشاءاللہ جائیں گے وہاں پر، یوں آنکھیں مٹکائیں گے اور ملاقات کریں گے، اللہ پاک ان کو صحت دے، ضرور ملیں۔ ان کی خارجہ پالیسی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سیلاب زدگان تو پاگل ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، رول کھپ جائیں گے، دوبارہ سے سیٹ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ جھوپڑی موپڑی لگا لیں گے۔ صاحب بہادر کا اقبال بلند رہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے PTA کو ولاگر رضوان رضی کے YouTube چینل کو بلاک کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ تو جی اب ایک اور خبر آ گئی ہے، جبکہ حکومت نے سوشل میڈیا سے قابل اعتراض مواد ہٹانے کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور کرنے کی ٹھان لی۔ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو قانونی کارروائی سے بچانے والے پیکا ایکٹ میں ترمیم لانے کا فیصلہ کر لیا۔ ترمیمی بل ایوان بالا میں جمع کرا دیا گیا۔ جناب اب آپ سوچ لیں کہ سوشل میڈیا کے اگینسٹ کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ اب آپ ایک خبر، یہ والی جو میں خبر آپ کو دینے لگا ہوں نا، کیک کھا کھا کے میرا جو ہے نا وہ گلا خراب ہوا ہے، یہ والی خبر جو میں آپ کو دینے لگا ہوں، راولپنڈی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جی، دونوں شہروں کے درمیان جدید اور تیز رفتار ٹرین چلے گی، سفر 20 منٹ میں طے ہوگا
وقت اور ایندھن کی بچت ہوگی, جڑواں شہروں میں ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا. سب سے پہلی بات, ٹرینوں میں یا بسوں میں ٹریول کرنے والے پیسنجرز ہیں کتنے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان, یہ کسی نے گیج نہیں کیا. آلریڈی ایک میٹرو بس چل رہی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مسافروں کو پہنچاتی ہے. اس طرح کے پروجیکٹس آئی کیچنگ تو ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ٹرین جا رہی ہے, یہ دیکھو یہ بس جا رہی ہے, لیکن اس طرح کے پروجیکٹس وہاں ہوتے ہیں جہاں اوور پاپولیٹڈ لوگ آبادیاں ہوتی ہیں. یہاں تو آلریڈی لیس پاپولیٹڈ ایریا ہے, انتہائی کم تعداد میں لوگ ہیں, اور اس تعداد میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ کتنا ٹریول کریں گے کتنا نہیں کریں گے, یہ گیج کرنے اور مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کسی نے سوچا نہیں, اور پروجیکٹ پہ پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں. اس وقت سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن کا وقت ہے یا پھر اس طرح کے پروجیکٹس لانے کا, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں وزارت تو خیر, کیا کرکٹ بورڈ کو محسن نقوی صاحب سے نجات مل سکتی ہے؟ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. کل جو کچھ انڈین ٹیم کے کیپٹن نے اپنی جیت کو آپریشن سندور سے منسوب کر دیا, خیر یہ ایک احمقانہ حرکت تھی ان کی جانب سے. کرکٹ کو اس طرح کے معاملات سے دور رکھنا چاہیے, یہ کھیل ہے, کھیل کو کھیل رکھنے دینا چاہیے. لیکن کیا ہمارے نان میریٹوریس پوزیشن پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کے کرکٹ کو پہنچا کہاں دیا ہے؟ اللہ دی قسم, میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, کل میں نے ایک بال بھی نہیں دیکھی. آپ نے شاید دو دیکھی ہوں, میں نے ایک بھی نہیں دیکھی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ایک بال بھی نہیں دیکھی, میں میچ نہیں دیکھا, میں نے ٹی وی آن نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں میرا دل ہی نہیں کرتا, جب ٹیم ایسی ہوگی, جب اس کو بنانے والے ایسے ہوں گے تو کیا ٹیم. اچھا جی, اگلی خبر ہے جی, سوشل میڈیا سے وائرل ہونے والے احمد شاہ, یہ اے آر وائی پہ آتے تھے وسیم بادامی کے ساتھ. ان کے بھائی ہیں عمر شاہ, وہ انتقال کر گئے ہیں. ان کو وومٹ ہوا اور پھر کارڈائک اریسٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹا سا پیارا سا بچہ تھا. حامد میر صاحب کہتے ہیں جی, چند سال پہلے تک حکومتیں ایکٹنگ کم اور کام زیادہ کرتی تھی کہ انہوں نے عوام سے ووٹ لینے ہوتے تھے. جب سے ووٹ کی عزت نیلام ہوئی ہے اور فارم 47 کا کھڑاک سامنے آیا ہے, عوام کی بے توقیری بڑھ گئی ہے. سنم جاوید کہتی ہیں لوگ مر رہے ہیں یا ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے, پاگل زنانی. یہ انہوں نے پتہ نہیں جس کے اوپر کامنٹ کیا ہے سمجھ گئے ہوں گے. یہ اللہ بھلا کرے. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کلبھوشن کو جب سزا سنائی گئی تو اسے اپیل کا حق نہیں تھا. کلبھوشن جادیو کو عالمی عدالت کے دباؤ پر اسپیشل قانون سازی کر کے اپیل کا حق دیا گیا, لیکن اپنے شہریوں کو سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اپیل کا حق نہیں دے رہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس کے علاوہ, اس خبر کے علاوہ, توقعات جو انقلاب کی ہیں وہ قاسم خان, سلیمان خان, جمائمہ خان سے. یاد رکھیے گا, وہیں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہیں سے اٹھتی اٹھتی یہاں تک پہنچیں گی.